شریعت کی نظر میں نجاست دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں نجاست حقیقی اور ایک کو کہتے ہیں نجاست حکمی. نجاست حقیقی تو وہ ہوئی جو حقیقت میں نجس ہے، جیسے پیشاب پاخانہ ہوا، یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے. اور نجاست حکمی وہ ہے جو حکم خدا کی وجہ سے نجس ہے، جیسے مشرک نجس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. اب وہ 70 دفعہ بھی غسل کر لے تو بھی نجس ہے، کیونکہ حکم خدا ہے. اسی طرح کوئی بندہ ہو جس پر غسل فرض ہے، حالت جنابت میں ہے، اس نے غسل نہیں کیا، وہ غسل نہ کرے، ویسے پانی سے اپنے جسم کو صاف کر لے تو جسم صاف تو اس کا ہو گیا، لیکن ہے ابھی بھی وہ ناپاک. اور یہ نجاست حکمی ہے جس کی وجہ سے ناپاک ہے. ایسا جنبی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ قرآن پاک کو پکڑ سکتا ہے. تو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی دو طرح کی نجاست. اگر آپ پانی ایک گلاس میں ڈالیں اور اس کو رکھ دیں، پھر آپ ایک ہفتے کے بعد اس کو آ کر اگر دیکھیں گے تو پانی آپ کو جیسا تھا ویسا ہی ملے گا. آپ جیسا اس کو رکھ کے گئے تھے گلاس میں ویسے ہی ملے گا. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دودھ رکھ کے جائیں تو دوسرے دن دودھ پھٹ جائے گا، بو آ جائے گی، خراب ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی کے اندر ایسا بیکٹیریا نہیں تھا جو اس کو خراب کرتا، دودھ کے اندر بیکٹیریا تھا جس نے اس کو خراب کر دیا. اس لیے کھانے خراب ہو جاتے ہیں. اور گرمی کے موسم میں پلاؤ تو بہت جلدی خراب ہوتا ہے. لوگ صبح کے وقت پکا کے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شام کو کھائیں گے، اور شام تک اس میں بو آ چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کھانے میں ایسا بیکٹیریا تھا جس نے اس میں بو پیدا کر دی، اس کو خراب کر دیا. آپ کے پاس گڑ ہے، آپ اس کو 1 سال تک بند رکھیں کسی برتن میں، 1 سال کے بعد جیسا تھا ویسے کا ویسا ہوگا، اس لیے کہ اس میں وہ خراب کرنے والا بیکٹیریا ہے ہی نہیں. تو 1 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوا. باقی چیزیں ہوں تو بس صبح رکھو تو شام خراب، شام رکھو تو صبح خراب. ایک مرتبہ امریکہ میں نے بیان کیا موت کے عنوان پہ، اور اس میں ایک واقعہ سنایا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے جنازے میں، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو جنازے کے ولی ہیں، آپ پیچھے رہ گئے تو پھر جنازہ کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے کہ میں قبر کے پاس سے گزر رہا تھا، قبر نے مجھ سے ہم کلامی کی کہ عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو بندہ قبر میں آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ. تو قبر نے کہا کہ میرے اندر جو بندہ آتا ہے اس کے جسم گل جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، پورے جسم کو کے گوشت کو کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں بچ جاتی ہیں، اور وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. آخر کے اوپر صرف ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے. جب میں نے بیان ختم کیا تو
ایک ڈاکٹر صاحب مجھے آ کے ملے، کہنے لگے جی کہ میں پاکستانی ہوں لیکن یہاں پہ ایک بڑا ڈاکٹر سمجھا جاتا ہوں، میں اپنے فن میں بڑا ماہر ہوں، اور امریکہ کے جو اوپر کے 20 ڈاکٹر ہیں ان میں میرا بھی نام ہے۔ امریکہ کے اوپر کے 20 ڈاکٹروں میں ہونا بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے واقعی وہ اپنے فن میں بڑا ماہر تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا جی آپ نے یہ ایک واقعہ سنایا ہے، کہاں سنایا ہے؟ کہنے لگا آپ نے کہاں پڑھا؟ میں نے کہا کتاب میں پڑھا ہے۔ کہنے لگا جی آپ اگر مجھے 1 گھنٹہ دینا تو میں آپ کو یہ سب کچھ آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا، آپ آنکھوں سے دکھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا میں اپنا وقت فارغ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ فلاں فلاں دن تو میں مصروف ہوں، میرا آپریشن ہے، فلاں ہے، اور اس دن میری چھٹی ہے، تو میں آپ کو اتنے بجے آ کے گھر سے لے لوں گا اور لے جاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ خیر وہ اس دن آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ وہاں پر ایک میوزیم ہے، اس کا نام ہے نیچرل ہسٹری میوزیم۔ تو اندر جاتے جاتے وہ پھر ایک ایسے سیکشن میں مجھے لے گئے جو ممیز کا سیکشن تھا۔ ممیز کہتے ہیں لاش کو کیمیکل لگا کے رکھ لینا جس سے کہ وہ لاش پھر خراب نہیں ہوتی، جیسے فرعون کی لاش کو رکھا ہوا ہے، حنوط شدہ لاش، اس کو انگلش میں ممیز کہتے ہیں۔ وہاں لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ پہلے کمرے کے باہر لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اندر گئے تو ایک انگریز کی بالکل ننگی لاش پڑی ہوئی تھی، جیسے انسان مرتا ہے انہوں نے اس کو اسی حال میں رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسرے حصے میں گئے تو لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ مرا اور ہم نے اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، دن بھی لکھے ہوئے تھے، اور اتنے دنوں کے بعد جب ہم نے نکالا تو جس حال میں اس کو پایا اسی طرح اس کو کیمیکل لگا کے ہم نے یہاں رکھ دیا۔ اس کمرے کے اندر جب گئے تو میں نے دیکھا کہ اسی طرح ایک انگریز لیٹا ہوا ہے، اس کا باقی سارا حصہ ٹھیک ہے، صرف اس کی آنکھیں جو ہیں نا ان کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیڑے نظر بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کیڑوں کو بھی ساتھ کیمیکل کے لگا کے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ مرتا ہے تو قبر میں جا کے سب سے پہلے آنکھوں میں کیڑے پڑتے ہیں۔ وہ نگاہیں جو ہوس بھری دوسروں کے چہروں پہ ڈالتا ہے، جو بد نظری کرتا ہے بندہ، جو بد نگاہی کرتا ہے، اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں میں کیڑے ڈالتے ہیں۔ پھر تیسرے کمرے میں داخل ہوئے تو اس بندے کی آنکھوں میں بھی کیڑے تھے پڑے ہوئے، اور اس کے منہ میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان کیڑوں نے ان کے ہونٹوں کو کھا لیا تھا۔ تو اس کی بتیسی جیسے مری ہوئی بکری کے دانت نظر آتے ہیں، اس بندے کے دانت اس طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ زبان جو اللہ ہی کا دیا کھاتی ہے اور اللہ کے شکوے کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیڑے ڈالتے ہیں، جو کیڑے اس زبان کو کھا جاتے ہیں، ہونٹوں کو کھا جاتے ہیں، اور بس دونوں دانت نظر آ رہے تھے جیسے بکری کے دانت ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے سیکشن میں گئے، تیسرے کمرے میں، اس میں زیادہ دنوں کے بعد لاش کو نکالا تھا، تو وہاں آنکھوں میں بھی کیڑے تھے، منہ بھی کیڑے تھے، اور پیٹ جو تھا نا وہ ایک پیالے کی طرف بنا ہوا تھا، ایسے ابھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے، اور جیسے پیالے کے اندر پلاؤ پڑا ہوتا ہے نا، بالکل اس کا پیٹ ایسے لگتا تھا کہ کیڑوں کے پلاؤ سے بھرا ہوا ہے، پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔
اب وہ کیڑے بڑھنے شروع ہو گئے اور انہوں نے جسم کے باقی گوشت کو بھی کھانا شروع کر دیا. کرتے کرتے آخر پر جب ہم گئے تو وہاں صرف ہڈیوں کا ٹانچہ پڑا ہوا تھا. سارے گوشت کو کیڑوں نے کھا لیا تھا. انہوں نے لکھا کہ اتنے دنوں کے بعد جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، گوشت کا نام و نشان نہیں رہتا.